السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو ایک شارٹ پیس آف رائٹنگ ہے جسے جیرالڈ ڈیورل کی آٹوبایوگرافی مائی فیملی اینڈ ادر اینیمل سے لیا گیا ہے۔ جیرالڈ ڈیورل جانوروں کا مطالعہ کرنے میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ جب ان کی عمر 10 سال تھی تو جیرالڈ اپنے بڑے بھائی لیزلی اور سسٹر مارگو اور اپنی والدہ کے ساتھ اپنے سب سے بڑے بھائی لیری کے گھر رہنے کے لیے یونان کے جزیرے کورفو پر منتقل ہو گئے۔ اس جگہ ڈیورل نے جانوروں کو اکٹھا کرنا اور انہیں پالتو بنا کر رکھنا شروع کیا۔ اب وہاں پہ جیرالڈ کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی اسٹوری۔ سو ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اسٹوڈیو 786۔ تو ویورز، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل چیک کرتے ہیں۔ اس آٹوبایوگرافی کو لکھنے والے رائٹر کا پورا نام ہے جیرالڈ میلکم ڈیورل، جس کی ڈیٹ آف برتھ 1925 اور ڈیٹ آف ڈیتھ 1995 ہے۔ یہ برٹش نیچرلسٹ تھا، رائٹر تھا، زو کیپر اور کنزرویشنسٹ اور ٹی وی پریزنٹر تھا۔ برٹش نیچرلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہر فطرت تھا اور کنزرویشنسٹ کا مطلب ہے یہ قدرتی وسائل کے تحفظ کا بہت بڑا حامی تھا۔ انہوں نے ڈیورل وائلڈ لائف کنزرویشن ٹرسٹ قائم کیا اور جرسی زو کے نام سے 1959 میں ایک پروگرام ایک چینل پر شروع کیا۔ بلا شبہ جیرالڈ ڈیورل ایک انگریز ماہر فطرت، چڑیا گھر کے منتظم، قدرتی وسائل کے تحفظ کے حامی، مصنف اور ٹی وی پریزنٹر تھے، لیکن انہیں اپنی کتابوں کے لیے سب سے زیادہ یاد رکھا جائے گا جو انہوں نے جانوروں کو جمع کرنے اور ان میں دلچسپی لینے والے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی زندگی کے بارے میں لکھی۔ جب ڈیورل بہت چھوٹے تھے تو انہیں ایک دفعہ چڑیا گھر میں لے جایا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جانوروں کے لیے ان کا عمر بھر کا پیار یہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ اب کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جیرالڈ ڈیورل جو اپنے بڑے بھائی لیری کے ساتھ رہنے کے لیے یونان کے جزیرے کورفو پر منتقل ہوا تھا، اس گھر کے پاس ہی ایک باغ کے گرد کھڑی خستہ حال دیوار تھی۔ اس پر پلستر کیا گیا تھا، لیکن یہ پلستر کائی کی وجہ سے سبز ہو چکا تھا اور سردی کی نمی کی وجہ سے پھول گیا تھا اور جگہ جگہ سے یہ پلستر نیچے گر گیا تھا۔ اس دیوار پر بہت سے کریکس تھے جو کچھ گہرے تھے اور کچھ باریک تھے۔ پلستر کے نیچے سے گلابی اینٹیں پرومیننٹ ہو گئی تھیں۔ تو ویورز، آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی ڈسکرپشن، وہ بھی ایک دیوار کے بارے میں؟ جی ہاں، یہی وہ دیوار ہے جہاں پہ جیرالڈ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی اسٹڈی میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتا ہے۔ اس دیوار پر دو طرح کے باشندے تھے، یعنی کچھ رات کو نکلتے تھے اور کچھ دن کو نکلتے تھے۔ کچھ شکار کرتے تھے اور کچھ شکار ہوتے تھے۔ کچھ بے وقوف غائب دماغ مکھیاں ہوتی تھیں، پتنگے تھے، بھونرے تھے جو ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے اور آسانی سے جنہیں چھپکلیاں اور مینڈک ان کو شکار کرتے۔ بھیڑیں لاروا اور مکڑیوں کو کھاتی، مکڑیاں مکھیوں کو کھاتی، بھومبریاں مکڑی اور مکھیوں سے پیٹ بھرتی اور تیز رفتار رنگین دیواری چھپکلیاں ہر چیز کو کھا جاتی، مطلب ہر چیز دوسری چیز کا شکار کرتی تھی۔ ڈیورل کو جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ تھے اس آبادی کے شرمیلے ترین ارکان جو کسی کی توجہ حاصل نہ کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ اگر پلستر کا ایک ٹکڑا بھی آرام سے اٹھایا جائے تو اس کے نیچے 1 انچ بھر کا سیاہ بچھو تو ضرور ہوتا۔ وہ ایسے لگتے تھے جیسے انہیں پالش کیے ہوئے چاکلیٹ سے بنایا گیا ہو۔ جی ہاں ویورز، تو یہی تھے وہ اسکارپیونز جسے ڈیورل بہت پسند کرتا تھا، اور وہ جب ان کا معائنہ کرنے لگتا تو بچھو خاموشی سے اپنی جگہ پہ پڑا رہتا لیکن اپنی دم اٹھا لیتا تھا۔ ایک بار ڈیورل کو فیمیل اسکارپیون ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اتنے کوئی سموری رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے۔ جب وہ قریب سے اس کا معائنہ کرتا ہے حیران رہ جاتا ہے کہ اس ماں کی کمر سے چھوٹے چھوٹے بچے چپکے ہوئے ہیں۔ وہ اس فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس فیملی کو اپنے گھر میں اسمگل کرے گا اور اپنے بیڈ روم میں لے کر جائے گا تاکہ وہ ان کی اچھے سے کیئر کر سکے۔ تو وہ اسے ماچس کی ڈبی میں ڈال کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ بدقسمتی سے جب جیرالڈ گھر داخل ہوتا ہے تو اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، یعنی دوپہر کا کھانا کھایا جانا ہے،
اور وہ کیا کرتا ہے کہ اس ماچس کی ڈبی کو احتیاط سے دیوان خانے کی انگیٹھی پر رکھ کر کھانے کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہاں پہ جیرالڈ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اس کھانے کی ٹیبل کے نیچے جیرالڈ کا ڈاگ جو راجر اس کا نام ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور جیرالڈ اسے بھی کھلا رہا ہے کھانا اور خود بھی کھا رہا ہے۔ اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جیرالڈ کا بڑا بھائی لیری جس کے گھر جیرالڈ رہنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور دیوان خانے سے وہی ماچس کی ڈبیا اٹھا لاتا ہے اور وہ اپنی سگریٹ سلگانے کے لیے ماچس کی وہ ڈبی کھولتا ہے۔ جیرالڈ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے اور ادھر لیری زور زور سے باتیں کرتا ہوا جیسے ہی اس نے ماچس کی ڈبیا کھول لی وہاں سے فیمیل اسکارپین نکلی اور وہ تیزی سے لیری کی ہاتھ کی پشت پر چڑھ گئی اور اس کے بعد اس نے لیری کے ہاتھ میں ڈنگ مار دیا۔ باتیں کرتے ہوئے لیری نے جب اپنے ہاتھ پر حرکت محسوس کی تو وہاں پہ اس نے بچھو دیکھا اور زوردار چیخ مارتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا تو وہ بد نصیب بچھو سارے کے سارے میز پر پھیل گئے جہاں پہ سارا کھانا لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف جب جیرالڈ کا جو دوسرا بھائی تھا لیزلی جب اس نے اتنے سارے بچھو دیکھے تو وہ گھبرا کر جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو اس کی کرسی پیچھے کو الٹ گئی۔ لیزلی نے اپنا نیپکن زور سے بچھو کو مارا تو بچھو زور سے اچھل کر مارگو کی طرف گر گیا۔ مارگو جو اس کی بہن تھی اس نے اتنی اونچی چیخ ماری جیسے کہ ٹرین کا کوئی انجن ہو اور زور زور سے بولنے لگی، دیکھ کے دھیان سے وہ آ رہے ہیں، مجھے کتاب چاہیے تھا کہ میں اسے مار سکوں۔ اب جیرالڈ کی والدہ نے جلدی سے چشمہ لگایا تاکہ دیکھ سکے کہ سارا ہنگامہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی دوران مارگو نے بچھو کی پیش قدمی روکنے کے لیے پانی بھر گلاس پھینکا جو پانی کی بچھاڑ جانور کو تو چھوئے بغیر گزر گئی مگر بڑی کامیابی سے اس کی والدہ کے منہ پر پانی پڑا اور اتنا ٹھنڈا پانی وہ برداشت نہ کر سکی اور ان کا سانس کھو گیا اور وہ بڑی مشکل سے ایک میز کے سرے پر بیٹھ گئیں۔ ادھر جیرالڈ سب سے ریکویسٹ کرتا رہا کہ پلیز انہیں نقصان مت پہنچاؤ، میں انہیں پکڑ لوں گا۔ جیرالڈ کی والدہ نے جب جیرالڈ کے حق میں فیصلہ سنایا، اشارہ کیا تو سب رک گئے، انہوں نے بچھو کو نہیں مارا۔ جب کچھ سکون ہوا تو جیرالڈ نے ان تمام بچوں کو اکٹھا کر کے ان کی والدہ کی پشت پر سوار کیا اور اس سارے کام میں اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے تمام بچوں کو ایک پلیٹ میں ڈالا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور نہایت ہچکچاہٹ کے ساتھ واپس اسی دیوار پر چھوڑ دیا اور اب اس نے اپنے ڈاگ راجر کو ساتھ لے کر ساری دوپہر پہاڑی پر گزاری تاکہ گھر والوں کو اس کی شکل دوبارہ دیکھنے سے پہلے ایک وقفہ دینا مناسب تھا۔ اس سارے واقعے کا ایک بہت برا نتیجہ یہ نکلا کہ جیرالڈ کو حیوانات کی دنیا کا مطالعہ کرنے سے روکنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ان کی والدہ نے جب جیرالڈ گھر واپس آیا تو اسے یہ کہا کہ تم قابو سے باہر ہونے لگے ہو، لہذا تمہارے لیے میں ایک ٹیچر کا بندوبست کروں گی، نہایت مناسب وقت ہے کہ تم تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لو۔ یہ چھوٹا سا انٹرسٹنگ اور ہیومرس واقعہ جو ہے وہ جیرالڈ کی آٹوبایوگرافی مائی فیملی اینڈ ادر اینیمل سے لیا گیا ہے اور ٹیچر کا بندوبست ہونے کے ساتھ ہی اس واقعہ کا اختتام ہوتا ہے۔